بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی راضی ہو تو کیا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ محترم ناظرین اکرام، شوہر پر حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دبر یعنی پخانے کی جگہ میں جماع کرے، ہم بستری کرے۔ اس کی دلیل اس آیت کا مفہوم ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ترجمہ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی جس طرح تم چاہتے ہو، آگے سے یا پیچھے سے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جماع یا ہم بستری بچہ پیدا ہونے والی جگہ میں ہی ہو، یعنی اگلے حصے میں جماع کرو۔ اسی طرح مذکورہ احادیث اور دیگر کئی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے، ان کی عورتوں سے شادیاں کی۔ مہاجر لوگ عورتوں کو زمین پر الٹا لٹا کر یا ان کے ہاتھ زمین یا گھٹنوں پر رکھوا کر جماع کرتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصاری عورت کے ساتھ اس طرح جماع کرنے کا ارادہ کیا۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصاری عورت کے ساتھ اس طرح جماع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے سے پہلے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن سوال کرنے سے شرماتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش میں ہو۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ وہ عرض کرنے لگے، آج رات میں نے اپنا کجاوا الٹا کر دیا۔ کجاوا الٹا کرنے کا مطلب تھا عورت کے پیچھے کھڑے ہو کر مقام پیدائش میں جماع کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ آیت وحی کر دی گئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، مگر دبر اور حیض والی سے بچو، کہ حیض کی حالت میں بھی جماع نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کی دبر میں جماع کرنے کے متعلق سوال کیا، یا یہ کہ کوئی مرد اپنی عورت سے دبر میں جماع کرے تو کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جائز ہے۔ جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا یا پھر بلانے کا حکم دیا۔ اس کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو نے کیا کہا؟ کس جگہ کس شرمگاہ کے متعلق تو نے پوچھا؟ تو نے عورت کی مقام پیدائش یا دبر کے متعلق سوال کیا؟ کیا تیرا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے عورت کی قبل مقام پیدائش میں؟ تو یہ جائز ہے، اور اگر یہ کہ پیچھے سے عورت کی دبر میں کہ پچھلی شرمگاہ میں تو یہ ناجائز ہے۔ بے شک اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتے، سو تم عورتوں کی دبر میں جماع نہ کرو، یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع نہ کرو۔ چوتھی حدیث، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو اپنی عورت کی دبر میں جماع کرے۔ پانچویں حدیث، وہ آدمی ملعون ہے جو عورتوں کی محاش یعنی دبر میں جماع کرے، پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرے اپنی عورتوں سے۔ جس آدمی نے حائضہ عورت یا عورت کی دبر میں جماع کیا یا کاہن نجومی کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی بھلائی یعنی قرآن کا انکار کر دیا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب عورت کی دبر میں یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اسے کفر سے تعبیر کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں بے شمار دلائل سے یہ یقین ہو چکا ہے کہ عورتوں سے دبر میں یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور ہم کو پختہ یقین ہے کہ یہ حرام ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار دیجیے۔ شکریہ۔